کچھ حصہ ہم نے گزشتہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پچھلی قوموں کا پھر خاص ایک قوم کا جس کے اندر اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر ان لوگوں نے اسے جھٹلایا، اللہ نے تیسرے نبی کو بھیجا، پھر ان لوگوں نے تینوں کو جھٹلایا تو قوم کا ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، رے لوگوں، یہ جو انبیاء ہیں یہ حق بات کر رہے ہیں، نہ تم سے کچھ مانگتے ہیں، اللہ کا دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس بات پر قوم نے اپنے ہی جو قوم کا آدمی تھا اسے قتل کر دیا۔ اب اسے قتل کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ، اللہ کو اس کی یہ دعوت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے اس کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا، اور پھر اللہ نے مرنے کے بعد جو اس مرنے والے کی کیفیت تھی اللہ نے وہ بھی بتائی۔ وہ مرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مرنے کے بعد کہہ رہا ہے، میرا دل بدل دے، الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ مرنے کے بعد اللہ نے کہا میرے بندے جنت میں داخل ہو۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، میری قوم تمہیں بھی معلوم پڑ جاتا کہ یہ کیسا راستہ ہے۔ بما غفر لی ربی، میرے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ نے مجھے بڑے اعزاز سے نوازا ہے، جو معزز لوگ ہیں اللہ نے مجھے ان کے اندر داخل فرما دیا۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے کچھ اپنی نشانیاں گنوائی ہیں۔ ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کا، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اللہ کہتے ہیں نباتات میں سے، انسانوں میں سے، اور ہر چیز جس کا تمہیں علم تک نہیں ہے کائنات کے اندر، ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اس کائنات کے اندر ہر مذکر کے لیے اللہ نے مؤنث کو پیدا کیا، ہر مؤنث کے لیے اللہ نے مذکر، وہ نباتات ہو، وہ جمادات ہو، وہ جانور ہو، وہ مخلوقات ہو، ہر چیز کا جوڑا، دن کا جوڑا، رات، کائنات کا جوڑا، آخرت، اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے۔ خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم الليل، اللہ کہتے ہیں کہ ہماری نشانی یہ بھی ہے کہ رات میں سے جب ہم دن کو نکال لیتے ہیں، نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، سارا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے یا دن چل رہا ہوتا ہے تو جیسے اللہ کہتے ہیں ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، رات آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے ہر طرف۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور ایک ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم نے سورج کو اپنے دائرے کے اندر جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ علم والے اور غلبے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ اللہ نے کہا ہم علم والے بھی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کس رفتار سے چلانا ہے، اور ہمارا اس کے اوپر غلبہ بھی ہے، حکومت بھی ہے کہ یہ سورج اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنے وقت مقررہ وقت سے پہلے بعد میں نکلے، ایسا اس کے بعد قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کا دیکھو ہم نے اس کے لیے منزلیں مقرر کر دی، 28 منزلیں مقرر کی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ مکمل پھر گھٹتا گھٹتا گھٹتا، اللہ کہتے ہیں جیسے کھجور کی پرانی اور کمزور سی ٹہنی ہو جاتی ہے، ایسے جا کر آخر میں رہ جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اللہ کہتے ہیں سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ جا کر چاند سے ٹکرائے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے جا کر ٹکرائے، ولا الليل سابق النهار، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ دن سے پہلے نکل آئے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے دائروں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ تمہیں کشتی کے اندر سوار کر دیا تھا، ذُرِّيَّتَهُمْ تمہاری اولاد کو ہم نے کشتی کے اندر کر مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس کی مثل، یہ جو کشتی ہے اللہ کہتے ہیں اس کی مثل بہت سی چیزیں اور بنائی ہیں، مما یرکبون غرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، اور اگر ہم چاہتے تو ہم غرق کر دیتے، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں، فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، نہ تو ان کا کوئی جو ہے وہ ان کو مدد پہنچے اور نہ انہیں کوئی چھڑا سکے۔
الا رحمتا منا، مگر صرف یہ ہماری رحمت ہی سے منا ومتاعا الی حین، اور ایک مدت تک کے لیے فائدہ ہے، اٹھا لو تم اگر اٹھا سکتے ہو، ایک مدت تک کے لیے تم اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ارے وہ لوگوں جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہو چکا ہے اور جس کی آگے تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے سامنے گزشتہ قوموں کے واقعات بھی رکھے کہ ان لوگوں نے یہ گمراہیاں کی تھی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے پچھلی امتوں کے واقعات سنا کر بھی ان کو ڈرایا اور آئندہ سے بھی ان کو خبردار کیا، اگر تم نے ان کاموں کو کیا تو ہم تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ مگر اللہ کہتے ہیں یہ لوگ سنی من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اللہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی بھیجی ہے ان کمبختوں نے اعراض کیا ہے اس سے۔ ہم نے موقع در موقع ان کو ڈرایا، کبھی چھوٹا سا عذاب دے کر ڈرایا، کبھی انبیاء بھیج کر ان کو سمجھایا، کبھی ان کو جھٹکا دے کر سمجھایا، مگر یہ لوگ اعراض کر لیتے ہیں۔ ایک علاقے پر عذاب آیا، دوسرے سمجھتے ہیں وہ گناہ گار تھے، ہم جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی نشانی بھیجی ان لوگوں نے اعراض کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتے ہیں جن کو ہم نے مال دیا ہوا ہے جب ان سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ ایمان والوں سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ارے جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم ان کو کیوں دیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا، جس کو اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتے، اللہ نے خود اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے، خود غریب بنایا ہوا، ہم کیوں دیں؟ ہم اللہ کی منشا کے خلاف کیوں جائیں؟ ایسے بے عقل قسم کے لوگ۔ انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتے تو خود انہیں کھلا دیتے۔ اللہ کی مرضی اور منشا اسی میں ہے کہ یہ لوگ بھوکے رہیں، اس لیے بھائی ہم بھی نہیں کھلاتے۔ تو یہ ان لوگوں کو لو یشاء اللہ اطعما ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ کہنے لگے یہ لوگ تو واضح طور پر کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ساتھ میں کیا کہتے تھے نبیوں سے، جس قیامت کا تم وعدہ کرتے ہو کب آئے گی؟ وہ قیامت کب آئے گی جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو؟ يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، ضرور آئے گی وہ قیامت، ضرور آئے گی جس سے تمہیں یہ نبی ڈرا رہے ہیں۔ وہ منظر آنے والا ہے، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يخصمون، اللہ کہتے ہیں ایک چیخ ہوگی، وہ ایسی چیخ ہوگی کہ تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ تأخذهم وهم يخصمون، تم اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں گے اور وہ آ کر تمہیں پکڑ لے گی۔ ایسے ہی نظام چل رہا ہوگا، بالکل ایسے نظام چل رہا ہوگا۔ کوئی جو ہے وہ گھر سے نکل کر دکان کی طرف جا رہا ہوگا، کسی نے ٹفن کے اندر سالن پیک کیا ہوگا، جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کا منتظر ہوگا، کوئی اسکول سے بچوں کو گھر کی طرف لے جا رہا ہوگا، کوئی سوچوں کے اندر پڑا ہوگا رات کو کیا بنے گا۔ ایسے ہی نظام سجا ہوگا، کسی کو خیال تک نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اچانک آئے گی، یک دم ایک چیخ آئے گی، تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، آسمان سے ستارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، آسمان کے اندر دھراڑیں پڑ جائیں گی، پہاڑ اڑ کر جو ہے وہ اڑ کر چلنا پھرنا ہوا کے اندر شروع ہو جائیں گے، زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا، یک دم نظام برہم درہم ہو جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک چیخ ہوگی جو تمہارے کلیجوں کو پھاڑ دے گی۔ الا صیحۃ واحدہ، اللہ کہتے ہیں ضرور آئے گی، تأخذهم وهم يخصمون، تمہیں آپ پکڑے گی، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوگے۔ پھر کیا ہوگا؟ فلا يستطيعون توصیہ ولا الى اهلهم يرجعون، اللہ کہتے ہیں تمہیں وصیت کا موقع بھی نہیں ملے گا، ولا الى اهلهم يرجعون، گھر جانے کا۔ وما علمناه الشعر، نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي لنا، یا آپ کے شانہ شان ہے۔ ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اللہ کہتے ہیں پھر سور پھونکا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ من الاجداث الى ربهم ينسلون، سارے لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ اگلے پچھلے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے نکل کر ننگے بدن جو ہے وہ ایک میدان لگے گا اس کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو ایک دوسرے کو کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔
ہماری قبروں سے ہمیں کس نے زندہ کر دیا؟ پھر ایک آواز لگے گی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، وصدق المرسلون، اور نبی سچ کہا کرتے تھے، انبیاء سچ کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، اللہ کہتے ہیں پھر ایک چیخ آئے گی، سے دوبارہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دوبارہ چیخ ہوگی، فاذا هم جميع لدینا محضرون، ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے گی، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اعلان ہوگا کہ آج کے دن کسی نفس پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم دنیا کے اندر جیسا عمل کرتے رہے ہو تمہیں آج ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عمل جو ہے وہ گناہ کرتے رہے ہو تمہیں جو یہاں پہ جو ہے وہ جنت مل جائے، اللہ کہتے ہیں نہیں، جس طرح کا عمل کیا ہوگا ویسے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، دوسرا طبقہ وہ ہوگا کہ جو جنت کی عیش و عشرت کے اندر مزے اڑا رہا ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اللہ کہتے ہیں وہ اور ان کی بیویاں سایوں کے اندر تکیوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگائی ہے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور صرف پھل نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو لوگ وہ چاہیں گے وہ ان کو دیا جائے گا، جس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے ان کو وہ دیا جائے گا۔ ایک دیہاتی کہنے لگے مولوی صاحب وہاں پہ حقہ بھی ملے گا؟ اگر ایک بندہ حقہ پینا چاہے، مولوی صاحب نے کہا اللہ کی قسم اگر تم وہاں حقے کی تمنا کرو گے تو اللہ تمہیں حقہ بھی دے گا، لیکن پھر اسی اللہ عز الجلال کی قسم کہ ایسی گندی چیز کی طلب تمہارے دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایسی گندی چیز کی طلب اللہ تمہارے دل سے مٹا دے گا، لیکن اگر تم وہاں جس چیز کی تمنا کرو گے اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا۔ اس تغینات کے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جو ہے وہ پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، اور جس چیز کی یہ تمنا کریں گے اللہ ان کو وہ بھی عطا کرے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، پھر ان لوگوں پر اللہ عز الجلال کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں کا سلام الگ ہوگا، آپس میں سلام الگ ہوں گے، خادموں کے سلام الگ ہوں گے، پھر آخر کے اندر جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے پھر ایک پردہ ہٹے گا اور وہاں سے ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ عز الجلال کی طرف سے ہوگی، جس کے لیے ہم نے ساری عمر عبادتیں کی ہیں، رات کو بھی کی ہے، دن کو بھی کی ہے، بن دیکھے اس کے عشق میں سجدے کیے ہیں۔ ہر انسان کی کتنی تمنا ہوتی ہے میں اپنے جو ہے وہ معبود کو دیکھ لوں جس کی عبادت کی جا رہی ہے، ساری عمر بن دیکھے غائبانہ طور پر اس پر ایمان لائے، اس کی عبادتیں کرتے رہیں، اور وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو حسن بخشا، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ کس قدر قوت والا، کتنا حسین و جمیل، کیسا دکھتا ہوگا، ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والے کے لیے سب سے بڑی نعمت بھی وہ ہوگی جس دن اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انہیں کبھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا، انہیں بن دیکھے اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ پھر جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کے سامنے پردہ ہٹایا جائے گا اور اللہ خود سلام پیش کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا اللہ تمہیں سلام ہوگا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ کہیں گے میرے بندو یہ جو گنہگار لوگ ہوں گے اللہ ان کہیں گے جو گنہگار ہیں وہ نیکوکاروں سے الگ ہو جائے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کوئی مجرم کسی نیک بندے کے پاس کھڑا نہ ہو، ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو الگ کر دیا جائے، ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اور یہ جنت والا جو ہے وہ ٹولہ ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر اللہ انہیں کہے گا کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، عبادت صرف میری کرنی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، مگر اس بدبخت نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی، تمہاری مت ماری گئی تھی، وہ تمہیں گمراہ کرتا چلا گیا، تم گمراہ ہوتے رہے، وہ بل پاس کرتے رہے، تم خوشیاں مناتے رہے، جو ہے وہ آگے پھر گمراہی پھیلتی چلی گئی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اللہ کہیں گے آؤ پھر دیکھو یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جو کفر تم دنیا کے اندر کرتے تھے اس کے بدلے آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔
پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتے ہیں ہم اس دن مہر لگا دیں گے ان کی منہ پر، وتکلمنا ایدیہم، اس دن ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو عمل وہ دنیا میں لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہتے لطمسنا علی، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے، فاستبقوا الصراط فانا، اگر پھر یہ راستہ ڈھونڈ سکتے تو ڈھونڈ کر دکھائیں نا، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے مکان پر، مقامات پر، جہاں پہ جو کھڑا ہے بیٹھا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو مسخ کر دیں، پتھر بنا دے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ آگے قدم رکھ سکے نہ یہ پیچھے قدم رکھ سکے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اللہ کہتے ہیں پھر تم میں سے بہت سے لوگوں کو ہم دوبارہ ایسی حالت کے اندر ڈال دیتے ہیں، ایسی عمر رسیدہ کر دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ بچپنے میں آ جاتا ہے، وہ بوڑھا پھر جو ہے وہ بچپن کے اندر بستر پہ پیشاب کیا کرتا تھا، اللہ کہتے ہیں ایسی عمر پہ پہنچا دیتے ہیں بوڑھا ہو کے پھر بستر پہ پیشاب کر رہا ہے۔ بچہ تھا سہارا لے کے چلا کرتا تھا گر نہ جائے، اللہ کہتے ہیں عمر کے اس حصے تک پہنچا دیتے ہیں، اب بھی جو ہے وہ سہارا لے کے چلتا ہے کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اگر کون ہے، یہ تمہارے اوپر کسی کی بادشاہت ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی قدرت ہے جو تم پر حکمرانی کر رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم پھر من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں پھر عمر کے اس حصے تک پہنچا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، اور اے نبی ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، نہ ہی آپ کو شاعری سکھائی ہے، یہ شاعری ایک کمال ہے لیکن نبی کے حق میں کمال نہیں، زوال ہے۔ شاعری میرے اور آپ کے حق میں کمال ہے لیکن نبی کے حق میں ان هو الا ذکر و قرآن مبین، مگر ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے جو نصیحت بھی ہے، واضح کتاب بھی ہے۔ شاعری دی ہوتی تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ نبی شعروں سے لوگوں کو قائل کرتا ہے، حالانکہ اس نے ہم نے آپ کو شاعری دی نہیں ہے، لینذر، قرآن دیا ہے، کیوں؟ لینذر من کان حیا، تاکہ آپ اس سے زندوں کو ڈرائیں، اور جو نہیں ڈرتے اللہ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، وَيُحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کافروں کے اوپر حجت پوری ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیسے ان لوگوں کے لیے جانور پیدا کر دیے، فهم لها مالکون، یہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ وذللناها لهم، ہم نے پھر ان جانوروں کو ان کا مطیع بنا دیا، تابعدار کر دیا۔ وذللناها لهم، ہم نے ان کے لیے ان کو مطیع کر دیا۔ فمنها ركوبهم، اور انہی جانوروں میں سے بعض پر یہ لوگ سواریاں کرتے ہیں۔ ومنها يأكلون، بعضوں کو کھا لیتے ہیں، کسی میں سے سواری کو، کسی جانور کو بطور سواری کے استعمال کرتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان جانوروں میں ان کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ فَلَا يَشْكُرُونَ، شکر کیوں نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کہتے شکر تو کیا کریں گے، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، اللہ کہتے ہیں نہ تو وہ معبود ان کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ بروز قیامت ان کے مخالف میں آ کر ان کے جو ہے وہ مدعی بنیں۔ اے نبی جی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں اور جو سرعام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، نبی جی ہمیں انسان کی حقیقت بھی معلوم ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک نطفے سے، ایک گندے قطرے سے پیدا کیا ہوا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، آج اسے دیکھو تو صحیح ہمارے سامنے آ کر منہ کھولتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ خصیم کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، اللہ کہتے ہیں جسے ہم نے گندے قطرے سے پیدا کیا اس کی اتنی مجال کہ وہ آج ہمارے سامنے آ کے کیا کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، منہ کھول رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اللہ کے اوپر باتیں لگا رہا ہے، اور کون سی باتیں لگا رہا ہے، اللہ نے وہ بھی ذکر کر دی۔ کیا کہتا ہے نبی جی؟ یہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ارے یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، اللہ کی ذات کے متعلق موضوع کر رہا ہے۔ کیا مثالیں بیان کر رہے ہیں؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اس کم بخت کو اپنی تخلیق بھی یاد نہیں رہی، کم از کم بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیتا کہ میں کس چیز سے پیدا ہوں۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ کہتے ہیں اپنی خلقت بھول چکا ہے، اور اب اس کو اتنی مجال، اتنی جرت آ گئی ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے متعلق مثالیں بیان کرے گا۔
کیا مثالیں بیان کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے کہتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اللہ ایسے ہی پیدا کرے گا جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ اللہ نے بن جو ہے وہ نقشے کے اور بن مٹیریل کے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے پیدا کرنا؟ ہڈیاں نہیں تھی اللہ نے اس کو بنائی، وجود نہیں تھا اللہ نے اس کو بنایا، 3 اندھیروں کے اندر بنایا، ایک گندے قطرے سے بنایا، اور اللہ کہتے ہیں اب تم بن چکے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اللہ جو ہے ہر چیز کی تخلیق کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہر چیز کی تخلیق کس کو کیسے وجود کے اندر لانا ہے اللہ کہتے ہیں ہمیں اس کا علم ہے۔ وہ بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، اور ان کو بتائیے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ نکالی، فاذا انتم منہ توقدون، جسے تم سلگاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اللہ جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بلا بالکل ہے، وہو الخلاق العلیم، اور وہ خلقت کا علم اس کے اوپر ختم ہے۔ انما امرہ اذا، اس کی تو شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی تفسیر یہ ہے علماء نے کی ہے کہ اللہ کو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ ہو جا، یہ تو ارادے کا کنایا ہے، اللہ نے اس کو یوں بیان کیا، وگرنہ اللہ ارادہ کرتے ہیں وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کو یہ بھی نہیں کہنا پڑتا کہ وہ چیز تو ہو جا وہ ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ نے بس ارادہ کیا وہ چیز وجود کے اندر۔ الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان اور ہر چیز کی بادشاہت ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔